آج پہلے ہم لیتے ہیں اسٹیجز آف ٹرانس. اسٹیجز آف ٹرانس. اچھا، جو ٹرانس کی ڈیپتھ ہے وہ ہمیشہ یکساں نہیں رہتی. ایک تو پہلے ٹرانس سیشن میں کم ہوگی اور اگلے میں عموماً زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا، اور بعض اوقات ہوتا ہے اگلے میں کم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی سیشن میں ٹرانس بدلتی رہتی ہے. کبھی ڈیپ ہوگی، کبھی لائٹ ہوگی، کبھی لیٹ ہوگی، کبھی لائٹ ہوگی. تو اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہونا چاہیے ایسا ہوتا ہے، یہ نارمل بات ہے. اچھا، اس میں اس کی بیسیکلی 3 سٹیجز ہیں. ایک ہم کہتے ہیں لائٹ ٹرانس، پھر ڈیپ، میڈیم، اور پھر ڈیپ. کتاب میں ہے سب کچھ، صرف آپ اچھی توجہ کے ساتھ سن لیجیے گا. تو لائٹ ٹرانس ہوگی، میڈیم ٹرانس ہوگی، اور ڈیپ ہوگی. اچھا، جو لائٹ ٹرانس ہے اس میں تقریباً 45% لوگ لائٹ ٹرانس میں جاتے ہیں. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ لوگ ٹرانس میں چلے جاتے ہیں تو ان کا جسم بڑا ریلیکس ہو جاتا ہے. جسم کو ہلانے کو دل نہیں کرتا، ان کو بولنے کو دل نہیں کرتا، سانس ان کی سلو ہو جاتی ہے. یہ ایک چھوٹی سی نشانی ہے اس طرح کی نا. اور اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ اسی کیفیت میں جاتے ہیں لائٹ ٹرانس میں. اس کے بعد پھر آتا ہے میڈیم ٹرانس. میڈیم ٹرانس جو ہوتا ہے اس میں تقریباً 35% لوگ میڈیم ٹرانس میں جاتے ہیں. اور ان کا آپ ہاتھ سن کر سکتے ہیں جیسے ہم نے اس دن کیا تھا. اور اس کے علاوہ ان کے امیجنیشن جو وہ بہت کلیئر ہوتے ہیں، زیادہ کلیئر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو پارشل ایج ریگریشن ہو جاتی ہے ان کی. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ ماضی میں چلے جائیں گے. مثال طور پر آپ کہتے ہیں کہ میں 4 سال کا ہوں، 4 سال تو ہو گئے، لیکن آپ کا بیہیویئر 4 سال کا نہیں ہوگا. باتیں سب آپ کو یاد ہوگی 4 سال کی، آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ ہے وہ ہے، لیکن آپ ٹوٹل ریگریشن نہیں ہوگی. تو یہ میڈیم ٹرانس میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ پھر اس میں ٹائم ڈسٹارشن ہو جاتی ہے. ٹرانس میں آپ جو 2 منٹ ہیں وہ آپ کو آدھے گھنٹے کے لگتے ہیں کلائنٹ کو. ہم اس سے کہتے ہیں نا چلیں آپ یہ پریکٹس کریں، آپ نے پورا 1 گھنٹہ کرنا ہے، 1 گھنٹہ جب ہو جائے تو آپ اشارہ کریں، وہ 1-2 منٹ کے بعد اشارہ کر دیتا ہے. مطلب یہ لیکن لائٹ ٹرانس میں نہیں ہوگا اس طرح، میڈیم میں یہ ہو جائے گا. اسی طرح اس میں باہر سے اگر کوئی آواز آئے، وہ آواز تو اس کو آتی ہے لیکن وہ زیادہ ڈسٹرب نہیں ہوتا، جبکہ لائٹ والا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. لائٹ والے تو کہتے ہیں سر شور بہت ہو رہا تھا تو میں ڈسٹرب ہو گیا، پھر اس کا ہم کوئی حل تلاش کرتے ہیں. اس کے بعد نمبر 3 ہے ڈیپ ٹرانس. ڈیپ ٹرانس میں جو 15% لوگ جو ہیں وہ ڈیپ ٹرانس میں جاتے ہیں. اور ڈیپ ٹرانس میں فل ایج ریگریشن ہوتی ہے. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کلائنٹ ماضی میں جائے گا، مثال کے بڑے شاندار تجربے ہوئے ہیں کہ جب آپ نے اس کو ریگریس کیا اور وہ 4 سال کی عمر میں چلا گیا، تو جب آپ اس سے بات کریں گے تو اس کا رویہ بالکل 4 سال کی عمر والا ہی ہوگا. آواز بھی تقریباً ویسی ہی ہوگی، اس کا علم بھی ویسے ہی ہوگا. اس سے ایک تجربہ کیا گیا بڑا شاندار کہ ایک جاپنیز بچہ تھا، اس کو ٹرانس میں لے کر گئے. جب وہ جاپان سے امریکہ آیا اس وقت اس کی عمر 6-7 سال کی تھی، اس کو اپنی زبان آتی تھی. اچھا، اب اس کے بعد جب وہ بڑا ہو گیا تو اس کو ٹرانس میں لے کر گئے. پہلے اس کو 12-14 سال کی عمر میں اس کو لے کر گئے تو اس سے سوالات پوچھے گئے، انگریزی میں اس نے جواب دیے. جب جاپنیز میں پوچھے تو اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ وہ اس دور میں تھا ہی نہیں وہ. تو جب اس کو ریگریس کر کے چھوٹی عمر میں لے کر گیا 4 سال کی عمر میں، تو وہ بالکل جاپنیز فر بول رہا تھا. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں فل ریگریشن میں انسان نہ صرف ماضی میں جاتا ہے بلکہ اسی طرح بیہیو کرتا ہے اور اسی طرح اس کی مینٹل کیفیت ہوتی ہے. میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا ایک تجربے میں، اسی طرح ایک بچے کو، ایک نوجوان کو ٹرانس میں لے کر گئے تو اس کو ڈیپ میں لے کے گئے. تو 10 سال کی عمر میں ان کو انہوں نے ایک کویشچنر دیا، سوال نامہ، اسے حل کر لیا. پھر اس کے بعد اس کو پیچھے لے کر گئے 4 سال کی عمر میں، وہ حل نہیں کر پایا، حالانکہ اس کی آنکھیں کھلیاں ہے وہی بندہ، لیکن کیونکہ اس میں ریگریشن، یہ فل ریگریشن تھی. تو فل ریگریشن جو ہے یہ ہم شروع میں جب کرتے تھے تماشے کرتے تھے، لیکن تھیراپی وغیرہ میں اس کا کوئی خاص لمبا چوڑا رول نہیں ہے. اس کے علاوہ اس میں جو ہے، اس میں جو ہے ایکسٹینسو انستھیزیا ہوتا ہے، یعنی یہ ٹرانس کے بعد بھی اگر آپ سجیشن دیں تو اس کا جسم سن ہی رہے گا،
نہ صرف ہاتھ بلکہ پورے جسم کی جو لوگ سن کر لیتے ہیں. اور اس میں پھر ہیلوسینیشن ہوتے ہیں. وہ مثال کے طور پر اس کو ٹرانس میں لے کے جائیں، ڈیپ کر دیں آپ، پھر اسے کہیں کہ آپ اس کی آنکھیں کھلا لیں، پھر اسے کہیں کہ دیکھیں یہ جو ہے میرے ہاتھ میں سانپ پکڑا ہوا ہے، تو اس کو سانپ ہی نظر آئے گا، حالانکہ وہ آنکھیں کھلی اس کی، لیکن جو آپ کہیں گے وہی ہوگا. اسی طرح ایک تجربہ کیا گیا کہ ایک بچے کو ڈیپ ٹرانس میں لے کر گئے، اس کے ہاتھ میں ایک تار ایسی چیز پکڑا دی، کہا کہ دیکھیں یہ ہم نے آپ کے ہاتھ کو ایک یہ تار پکڑائی ہے، ادھر سے ہم سوئچ آن کریں گے تو یہ گرم ہوگا. تو جب اس نے آن کیا تھوڑی دیر کے اس نے فوراً ہاتھ چھوڑ دیا، جل گیا، باقاعدہ نشان پڑ گیا یہاں ڈیپ ٹرانس میں. تو یہ ڈیپ ٹرانس جو ہے اس کو یہ بیسیکلی جیسے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہو جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سجیسٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے، وہ سجیشن زیادہ قبول کرے گا. ہمیں 2 دفعہ ریپیٹ کریں گے تو وہ جو بھی آپ کہیں گے وہ عموماً جو کہ اس کے مزاج اخلاقیات کے منافی نہیں ہوگا اس کو قبول کر لیتا ہے. اس کے علاوہ بیرونی دنیا سے رابطہ بالکل اس کا ختم ہو جاتا ہے، اور ٹرانس میں یہ آنکھیں بھی کھول لیتے ہیں. اور اگر آپ اسے سچویشن دیں کہ اکثر بلکہ نہ بھی دیں تو بھی جب یہ سیشن سے باہر آتا ہے تو اسے کچھ یاد نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کہا کیا کیا. تو یہ ہے ڈیپ ٹرانس. اچھا، اس میں اور 5% لوگ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا وہ ٹرانس میں نہیں جاتے. اچھا، اس میں جو میں نے ایک چیز جو ہے ایک آپ بھی اس پر ریسرچ کریں، میں نے ایک تھوڑی سی ریسرچ کی ہے، تو میں نے دیکھا یہ ہے کہ جو وہ لوگ جن کا ہاتھ پہلی دفعہ ہلکا ہو جائے وہ عام طور پر ڈیپ ٹرانس میں چلے جائیں گے. پہلی دفعہ جب آپ ٹرانس میں لے کر گئے، آپ نے ٹیسٹ کیا کہ وہ ٹرانس میں ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ آپ کا ہاتھ ہلکا ہوتا جا رہا ہے، ہلکا ہوتا جا رہا ہے. تو ہاتھ اگر ہلکا ہو جائے پہلی دفعہ ہی تو وہ جو ہے وہ ڈیپ ٹرانس میں جائے گا. اور جس کا تقریباً دوسری دفعہ ہاتھ ہلکا ہو، پہلی دفعہ نہیں ہوا، دوسری دفعہ نے ٹچ کیا اور دوسری دفعہ ہو گیا، تو پھر وہ عام طور پر میڈیم ٹرانس میں ہوتا ہے. اور جس کا تیسری دفعہ ہو اور وہ بھی آپ مسلسل ٹچ کر رہے ہیں تو وہ عام طور پر لائٹ ٹرانس میں ہوتا ہے. اچھا، اس کے لیے پھر ہم نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ آج کل آن لائن جو ہے وہ ہاتھ جب ہم سیشن دیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کا ہاتھ ہلکا ہوتا جا رہا ہے. جب آپ کا ہاتھ ہلکا ہو جائے وہ اشارہ کر دے، وہ اشارہ کر دیتا ہے، لیکن ہمیں عام طور پر اس کا ہاتھ نظر نہیں آتا. اچھا، اب پھر ہم اسی انگلی کو مان لیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے. پھر آخر میں جب سیشن مکمل کر لیتے ہیں ہم ایک کوشش کرتے ہیں، ایک ٹرائی کرتے نہیں. پھر میں اسے کہتا ہوں کہ آپ یہ جاننے کے لیے کہ واقعی ہاتھ ہلکا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، ٹرانس میں ہے یا نہیں ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کلائنٹ سے کہ اب آپ اپنی ساری توجہ اپنی آنکھوں پہ مرکوز کریں، آنکھوں کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں. اور اب میں 1 سے 10 تک گنتی گنوں گا، 10 سے بہت پہلے آپ کی آنکھیں جڑ جائیں گی. اور جب آپ اپنی آنکھیں جوڑنے میں ذمہ داری اس پر ڈالی ہے، جوڑنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ نے اشارہ کرنا ہے. پھر میں ساتھ سے یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ اب آپ اپنے دل میں بھی کہیں کہ میری آنکھیں جڑتی جا رہی ہیں، میری آنکھیں جڑتی جا رہی ہیں. اور عام طور پر جو ہے اگر وہ ٹرانس میں ہوگا تو میکسیمم 8-9 کے لگ بھگ اکثر لوگوں کی جڑ جاتی ہیں. جو اچھے سبجیکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ آن لائن ہمیں پتہ نہیں چلتا نا، تو وہ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں ہم نے 2-3 گھنٹے آنکھیں جڑ جاتی ہیں، اٹ مینس کہ وہ ٹرانس میں ہے. اب آپ کو اس کو گھر جو مشق بتائیں گے اس میں آپ یہ کہیں گے کہ ہاتھ ہلکا نہیں ہوگا بلکہ آپ کی آنکھیں جڑ جایا کرے گی. تو یہ اس حوالے سے بہت ہی شاندار چیز ہے. اس کے علاوہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم نے ٹرانس کو ڈیپ کیسے کرنا ہے. اس کے بہت سے طریقے ماہرین نے بتائے، میں نے بھی کتاب میں کافی سارے لکھے ہیں، لیکن 2-3 جو ہیں جو بہت کامن ہیں وہ آپ دیکھیں گے. اس سے پہلا یہ ہے کہ یعنی عموماً جو گہری ٹرانس ہے وہ کلائنٹ کے لیے زیادہ مفید ہے، کیونکہ آپ اس کو جو بھی سجیشن دیں گے وہ اکثر اوقات وہ قبول کر لیتا ہے، آپ کو زیادہ رپیٹ نہیں کرنا پڑتا. ورنہ اگر لائٹ ٹرانس میں ہوگا تو وہ دوسرے تیسرے سیشن میں وہ آپ کی سیشن قبول کرے گا، لیکن ڈیپ میں پہلے ہی میں قبول کر لیتا ہے. اگرچہ ہمیں بہتر ہے ٹرانس ڈیپ ہو، لیکن ضروری نہیں ہے. جو ہماری اب تھیراپی ہے جسے ہم کہتے ہیں بریف سائیکو تھیراپی، اس میں اگر ہو تو اچھی بات ہے، نہ ہو تو کوئی خاص لمبا چوڑا فرق نہیں پڑتا. اچھا، اس میں سب سے پہلی جو طریقہ ہے اسے ہم کہتے ہیں ڈاؤن ورڈ موومنٹ، یعنی نیچے کو جانا. پہلا طریقہ ڈاؤن ورڈ موومنٹس. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کلائنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ تصور کریں کہ آپ سیڑھی کے اوپر کھڑے ہیں اور آپ نے سیڑھی سے نیچے اترنا ہے. آپ اسے بتا دیں 50 سیڑھیاں ہیں، 10 سیڑھیاں ہیں، 20 سیڑھیاں ہیں، اور عام طور پر 50 تک ہم کرتے ہیں اور ٹرانس بڑی گہری ہو جاتی ہے.
یہ ڈاؤن ورڈ موومنٹ کوئی بھی ہو سکتی ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لفٹ میں بیٹھے ہیں اور لفٹ اوپر سے نیچے جا رہی ہے اور آپ اور ریلیکس ہوتے جا رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہنا ٹرانس آپ کی ڈیپ ہوتی جا رہی ہے، آپ اور ریلیکس ہوتے جا رہے ہیں. بعض اوقات ایک ہوتی ہے سلائیڈ کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ کسی. میں مسلسل حسین تارڑ کا نام سنا آپ نے؟ تارڑ صاحب سے میں نے ملنے جانا تھا. میں نے پوچھا تارڑ صاحب تو آپ کا گھر کہاں ہے؟ کہتا جی میرا گھر جو ہے نا وہ گلبرگ میں ہے فلاں جگہ، میرے گھر کے سامنے کسی ہے. تو وہی سلائیڈ ہی تھی. تو جس طرح بچے کرتے ہیں تو سلائیڈ بھی ایک اچھا طریقہ ہے ٹرانس کو ڈیپ کرنے کا، یعنی ڈاؤن ورڈ موومنٹ جو بھی ہوگی اس سے آپ کی ٹرانس ڈیپ ہو جاتی ہے. اور دوسرا طریقہ ہے بریدنگ اینڈ کاؤنٹنگ. اور یہ ایک بڑا مؤثر طریقہ ہے. اس میں ہوتا ہے کہ انسان جب بھی ہم لمبا سانس لیتے ہیں اور چھوڑتے ہیں ہم ریلیکس ہوتے ہیں. جب بھی ہم تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو تھراپسٹ ہے وہ کہے گا کہ میں 1 سے 10 تک گنتی گنوں گا اور آپ میرے ساتھ 10 لمبے اور گہرے سانس لیں گے اور آپ اور زیادہ ریلیکس ہوں گے. پھر آپ گنتے ہیں 1 سانس چھوڑ دیں، 2 ایسا ایسا گنیں، اور جب وہ 10 تک گنیں گے تو وہ ان کی ٹرانس جو ہے کافی گہری ہو جائے گی. یہ بھی ایک بڑا مؤثر طریقہ ہے. اور تیسرا یہ ہے جو زیادہ پاپولر ہے، وہ پاپولر پہلے والا ہے ویژولائزیشن. اسے ہم کہتے ہیں کہ آپ تصور میں کسی خوبصورت جگہ چلے جائیں، آپ پہاڑوں میں، ناگا پربت، جہاں بھی آپ کو اس کا شوق ہو، یا اسے کہیں کہ آپ سمندر کے کنارے ہیں اور سورج نکل رہا ہے یا سورج ڈوب رہا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ چیزیں بھی ٹرانس کو ڈیپ کرتی ہیں. لیکن زیادہ تر جو ہے نا وہ پہلا طریقہ استعمال کرتا ہوں جو ڈاؤن ورڈ موومنٹ ہے، اور کیونکہ وہ آسانی سمجھ بھی آ جاتا ہے اور اس میں ہمیں اور تقریباً میں ہر سٹیپ پر اس کو استعمال کرتا ہوں. میں نے کوئی بھی ایک سٹیپ کیا، ٹرانس کو میں نے ڈیپ کیا، وہ میں سٹیپ مکمل کر لیا، اگلا کرنا پھر میں اس کو میں کہوں گا کہ آپ سیڑھی کے اوپر کھڑے ہیں، نیچے اترتے جا رہے ہیں اور آپ اور زیادہ ریلیکس ہوتے جا رہے ہیں. ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو ٹرانس کے ڈفرینٹ سٹیجز ہیں یہ آپ کے علم کے لیے کافی ہیں اور آپ کو پتہ بھی چل گیا یہ اس کا فائدہ کیا ہے. ویسے اچھا ہے، جتنی ٹرانس ڈیپ ہوگی اتنا ہی کلائنٹ کو اس کی سجیسٹیبلی بڑھ جائے گی اور وہ آپ کے ساتھ زیادہ تعاون کرے گا. اور یہاں تک آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہو تو پلیز بلا تکلف پوچھیے گا. ہاں جی. تھیراپی میں ڈیپ ٹرانس میں لے کے جانے کی کیا زیادہ ضرورت ہے؟ آپ نے جیسا کہا تھا نہیں، ہم کہتے ہیں نا ہاں اگر تو ہو جائے. میرا فلسفہ یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں میرے کلائنٹ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. اس طرح کی باتوں سے ٹائم تو اچھا ہو جاتا ہے، لیکن پھر جو سیشن جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ پھر ہم سیشن میں زیادہ کام نہیں کر پاتے. لہٰذا یہ ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ بیسیکلی امیجنیشن اہم ہے. بیسیکلی ہم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ٹرانس میں چلی جاتی ہیں ہم ہاتھ کا ٹیسٹ کر لیتے ہیں یا آنکھوں بند کرا کے دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم اپنی تھیراپی کرتے رہتے ہیں. جب بھی ضرورت پڑے ہم چاہتے ہیں کہ نہیں اب تھوڑی سی ڈیپ ہو جائے تو یا جب میں نے سجیشن دینی ہے بس ہم سجیشن دیتے ہیں ساتھ ساتھ. ایک تو ہم وجہ معلوم کرتے ہیں، وجہ معلوم کو دماغ سے نکال دیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ سجیشن دیتے ہیں جو میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ 2 چیزیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری تھیراپی زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے. ریپو کے لیے یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جب بھی کلائنٹ آئے، جیسے میں جب بھی کلائنٹ آتا اکثر میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اس کو ویلکم کرتا ہوں، مسکرا کر میں اس سے بات کر رہا ہوں. لیکن آپ نہ زیادہ مسکرائیے گا، خاص طور پر میل کے حوالے سے. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے عزت دیتے ہیں اور بہت کیئرنگ ہوتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ آپ کو بھولے گا کبھی نہیں. حالانکہ میرے حوالے سے سب لوگوں کو جو بھی کلائنٹ ہے وہ ضرور کہے گا کہ یار بندہ بڑا اچھا ہے، پولائٹ ہے، ہمارا کیئرنگ ہے. اگر آپ کیئرنگ نہیں ہوں گے تو پھر کلائنٹ ایک آسیش میں چھوڑ جاتے ہیں. تو آپ کو بہت کیئرنگ ہونا چاہیے، یعنی اس کا لحاظ رکھیں، ادب کریں، گفتگو اچھے انداز سے کریں اور اس کو شرمندہ کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں. مثال کے طور پر وہ کہتا ہے جی میرے تو مشق ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو ڈانٹے نہیں. کہ ہم اسے کہتے ہیں گھر میں ہم اسے کاغذ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کاغذ ہے، اس میں میں نشان لگا دیتا ہوں، آپ نے یہ کرنا ہے، گھر مشق کریں گے صبح دوپہر شام. اچھا، میں اگلی ملاقات پر جب میرے پاس کلائنٹ آتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو، یہ نہیں کہتا مشق کری یا نہیں کی، میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو مشق کرنے کا موقع ملا. اب یہ بڑا شائستہ ہے، وہ کہتا ہے جی نہیں ملا.
پھر میں اسے کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ مشق کریں گے تو آپ کا فائدہ ورنہ میرا فائدہ ہے. پھر خود سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں یہ آئندہ میں کروں گا. حالانکہ میں نے آج کل سوچ رہا ہوں کہ اگر ہم کوشش کریں تھوڑی سی, اس میں شاید فائدہ نہ ہوگا آپ کا, لیکن ہے کمال کی چیز ہے کہ ہم ایک ہی سیشن میں تھیراپی کر سکتے ہیں. وہ اس طرح زیادہ فائدہ ہے ہمارا. اگر ایک سیشن میں کلائنٹ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا تو وہ زیادہ ریفر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب میرے ذہن میں یہ تھا کہ مثلا جیسے آپ لوگ ہیں, آپ میں سے کوئی بچہ ہوگا جو میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا وہ آپ اگر استعمال کر کے دیکھیں گے, یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے, کیا یہ افیکٹو ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا. وہی کام جو ہے جو ہم نے کرنا ہے وہ گھر جا کر وہ کلائنٹ کرتا رہے تو وہ بھی اسی طرح نکل جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو ابھی میں ٹرائی کروں گا, کچھ لوگوں کو میں نے کیا ہے, میرے ذہن میں ایسا ہو سکتا ہے, لیکن ہم دیکھیں گے آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ تھا اپنا اسٹیجز آف ٹرانس. اس کے بعد آتا ہے جناب نیکسٹ ہے کہ مسکنسیپشنز اباؤٹ ہپناسس. یہ بہت متھس ہیں, مسکنسیپشنز ہیں نفسی ہپنوٹزم کے حوالے میں. جیسے آپ نیٹ پہ بھی دیکھتے ہیں بہت ساری خرافات ہیں, ان میں حقیقت شاید ہی کوئی ہوتی ہو. تو جو ویسے تو بہت سے مسکنسیپشن ہیں جو بہت زیادہ عام ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس سے پہلا یہ ہے کہ کلائنٹ کین بی انفلوئنسڈ اگینسٹ ہز ول. یعنی ایک عام ہوتا ہے جب آپ ہپنوٹائز کر لیں پھر آپ سے جو چاہے کروا لیں, ایسا کبھی نہیں ہوتا. کلائنٹ کبھی بھی اپنی مرضی کی, آپ کی اگر اس کا فائدہ ہے آپ کی بات میں تو وہ مانے گا, ورنہ وہ نہیں مانے گا. یعنی ہم کلائنٹ کو اس کی مرضی کے خلاف بدل نہیں سکتے. مثلا ہمارے پاس آتی ہیں, مثلا خاتون آتی ہیں, کہتے ہیں میری ساس بڑی جو ہے وہ اس طرح نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں. آپ اس کو ساس کو لے کے آتی ہے, کہتی ہے آپ اس کو بدل دیں. ہم نہیں بدل سکتے اگر وہ نہیں چاہے گی. مثلا کل ایک صاحب میرے پاس آئے, معروف ڈاکٹر ہیں, اس کی بیوی نے مجھے میسج کیا کہ یہ بڑا ہی کپتہ بندہ ہے, بدتمیز ہے, اور لوگوں سامنے میری بےزتی کرتا ہے گھر میں, حالانکہ بہت بری بات ہے. تو وہ کل میرے پاس آیا, میں نے اس کو نہیں بتایا کہ آپ کی بیوی نے مجھ سے کہا ہے. تو میں نے پوچھا کیا مسئلہ, کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے. تو اب ہم یہ کہ اگر وہ نہیں چاہتا تو ہم نہیں چینج کر سکتے. ہاں اب وہ خود آیا کہ ہاں جی میں نے چینج ہونا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے, تو ہم اس کو 2-3 سیشن میں چینج ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اسی طرح جو ہے کہ کلائنٹ کو اس کی مرضی کے خلاف آپ متاثر نہیں کر سکتے, نمبر 1. نمبر 2, لاس آف کانشیسنس. یعنی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے جب بندہ ٹرانس میں جاتا ہے تو بس اس کو کچھ ہوش ہی نہیں ہوتا, اس کا شعور بالکل ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ آپ نے دیکھا کہ ڈیپ ٹرانس میں جائیں تو بھی شعور ختم نہیں ہوتا. ہاں بہت ڈیپ میں لے کے جائیں, بہت ڈیپ میں لے کے جائیں, پھر شاید تھوڑا بہت اس کو یاد نہیں رہتا, لیکن عام طور پر اس کا کانشیس پوری طرح سے اویئر ہوتا ہے. تیسرا ایک مسکنسیپٹ یہ ہے کہ لاس آف کنٹرول. یعنی جب بندہ ٹرانس میں چلے جائے تو اس کو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رہتا, اور تھراپسٹ جس طرح چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کو پورا کنٹرول ہوتا ہے اپنے آپ پر, جب چاہے آنکھیں کھول دے, جب چاہے بول لے, جب چاہے وہ کھڑا ہو جائے, اس میں کوئی دقت نہیں اس کو ہوتی. نیکسٹ ہے کہ ہپناسس از اے مسٹیریس میجک پاور. یہ بہت کامن ہے کہ یہ جادوئی کوئی چیز ہے, مسٹیریس ہے اور جادو کی طرح یہ کام کرتی ہے, خطرناک ہے, اور خطرناک میں آگے کرتا ہوں. تو یہ جو ہے یہ عام ہے, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ نہ کوئی مسٹیریس ہے, بیسیکلی سائنٹیفک علم ہے یہ, جو کہ آپ کریں گے, آپ کرتے بھی ہیں, آپ نے دیکھا بھی ہے, اور آج ہم پھر کریں گے. تو یہ ایک سائنٹیفک علم ہے, کوئی مسٹیریس کوئی چیز اس میں نہیں ہے. نیکسٹ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ڈینجرس ہے, خطرناک ہے. یہ بہت سے لوگ اس طرح کے میرے پاس آئے ہیں. یا مثلا ہم نے کسی جگہ مجھے یونیورسٹی میں بلایا انہوں نے کہ جی آپ ڈیمانسٹریٹ کریں, تو کئی بچے کہیں گے نہیں یہ تو بہت خطرناک ہوتا ہے, میں تو نہیں. ہم کہتے ہیں آپ آ جائیں, میں آپ کو ٹرانسفر کرتی, میں نہیں آنا, یہ تو خطرناک ہوتا ہے. حالانکہ یہ کوئی خطرناک نہیں, اور بہت ریلیکس کرنے والی یہ کنڈیشن ہے. نیکسٹ ہے کہ جو پہلے بھی کہا تھا, ہپناس, لفظ بھی ہپناس سے نکلا جس کے معنی نیند کے ہیں, اور اکثر لوگ اس کو نیند ہی کہتے ہیں. اور جب مجھے یاد ہے شروع میں جب میں نے شروع کیا ہم بھی یہ کہتے تھے کہ آپ کو نیند آ رہی ہے, آپ سو رہے ہیں, آپ کو نیند آ رہی, پتہ نہیں تھا نا اس وقت. تو لیکن پتہ چلا کہ نہیں, یہ نیند بالکل نہیں ہے, نیند سے ملتی جلتی ہے. اس میں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, بندہ ریلیکس بھی ہو جاتا ہے. کچھ لوگ جو میڈیم ٹرانس میں ہوں یا ڈیپ میں ہوں ان کو نیند بھی آ جاتی ہے.
یہ اتنی ریلیکسیشن کرنے والی کنڈیشن ہے کہ اس میں بہت سے لوگ، بہت سے کلائنٹس ہو جاتے ہیں تو ہمیں ان کو پھر جگانا پڑتا ہے، لیکن یہ نیند ہے نہیں۔ اسی طرح یہ دیکھیں کہ ایک کل بھی لاسٹ ٹائم کسی نے کہا تھا کہ عام خیال یہ تھا کہ خواتین زیادہ ٹرانس میں جاتی ہیں، مرد کم جاتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، دونوں برابر ہی ہیں، جتنے مرد جاتے ہیں اتنے ہی عورتیں جاتی ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، دونوں ایک ہی طرح سے ہیں۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ یہ شروع میں یہ تھا کہ کچھ جو ہمارے مخالف تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں جی یہ کیا ہے، جب ایک سمٹم ختم ہوا تو دوسرا آ جاتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ ایسا تو تقریباً ہر تھیراپی میں ہی ہوتا ہے کہ ایک خاص طور پر میڈیکل تھیراپی میں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت ریئر ہے کہ ایسا ہو، عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہپناسس جو ہے وہ انسان کے ذہن کو کمزور کر دیتا ہے، ویکنس دا مائنڈ، حالانکہ ایسی نہیں بلکہ اس کا الٹ ہے۔ اگر ہم اس کو سجیشن دیں کہ آپ کا مائنڈ بہت بہتر ہوتا جا رہا ہے، آپ کی میموری بہتر ہوتی جا رہی ہے، آپ جو کچھ بھی کہیں گے اگر آپ اس کو 2-3 سیشن میں ریپیٹ کر دیں تو وہ مائنڈ بہت آگے ہو جاتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات پہلے میں نے یہ ریپیٹ کیا تھا، بعض اوقات لوگ اس سے غیر حقیقی توقعات جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ سمجھتے ایسا ہوتا ہے، وہ جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ اکثر یہ ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کو لے کے آتا ہے یا ماں بیٹی کو لے کے آتی ہے، اس میں فلاں تبدیلی، یہ مثلا آج کل یہ نیٹ پر بہت دیکھتا ہے، اس کو آپ یعنی سارا دن گندی فلمیں دیکھتا ہے، اس کو آپ دماغ بدل دیں، ہم نہیں بدل سکتے۔ ہاں اگر وہ چاہے گا تو ہم کر دیتے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس میں غیر حقیقی توقعات جو ہیں، جیسے کہ ہم ہر بندے کو چینج کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سر جس طرح ابھی آپ ایگزامپل دے رہے ہیں کہ اگر وہ نہیں چاہے گا تو ہم نہیں چینج کر سکتے، کیا اس کی وجہ یہ کہ وہ ٹرانس میں ہی نہیں جائے گا یا وہ ٹرانس میں چلنا جائے گا اور ہماری کمانڈ؟ ویسے بھی وہ ٹرانس میں بھی شاید نہیں جائے گا، وہ آپ کی بات کو توجہ سے سنے گا ہی نہیں۔ پھر ہم یہ ہوتا ہے کہ اس کو بس مثال کے طور پر ایک طریقہ بتاتا ہوں، پھر ہم اس کو اس کو بتائے بغیر مثلا بعض اوقات والدین لاتے ہیں کہ جی یہ فلاں کام کرتا ہے، اس کو منع کریں، بچے کو تو ہم نہیں منع کر سکتے۔ پھر ہم ان ڈائریکٹ، آگے میں کئی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ان ڈائریکٹ طریقے سے ہم اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم اکثر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو وہ میں طریقہ آگے آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اسی طرح بلکہ اس میں یہ بھی تھا، میرے پاس ایک صاحب آئے، لڑکا تھا، نوجوان لڑکا، کسی غیر ملک میں کام کرتا تھا وہ، تو وہ واپس جب آیا تو اس کو ایسی شک پڑا کہ میری بیوی اچھی نہیں ہے۔ دیہاتی سا بندہ تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ میرے پاس لے کر آ گیا، کہتے لاؤ جی ہپنوٹائز کرو، یہ پوچھے خراب تو نہیں ہے گی؟ اور میں خیال اللہ مجھے تو نہیں کہیں دسیا گیا کہ میں دفعہ کال لگا، کہتے جی اس سے ہی سنیا گا۔ میں نہیں اس طرح نہیں کر سکتے، یعنی ہم کوئی بھی چیز اس طرح کی معلوم ہم نہیں کر سکتے، جو کہ ہمارے یہاں عام معروف ہے۔ اچھا، بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بندہ ٹرانس میں چلا گیا وہ جاگے نہیں، پھر کیا ہوگا؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ میں نے لاسٹ ٹائم شیئر کیا تھا، میرے ساتھ صرف ایک دفعہ ایسا ہوا ہے، وہ مجھے اب یاد بھی نہیں ہے، وہ شروع کی بات تھی جب میں ابھی بچہ تھا، تو اس وقت اس طرح کے کیس ہوا، وہ ٹرانس میں باہر نہیں آیا، اس وقت مجھے زیادہ پتہ نہیں تھا۔ اب تو آپ کو میں بتا بھی دیا، بتائیں گے بھی، اب تو کوئی مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح مجھے یاد ہے کہ ایک لیڈی ڈاکٹر میرے پاس آئی علاج کرانے کے لیے، اس وقت میں غالباً ہپنو تھیراپی زیادہ یوز کرتا تھا، تو میں نے اس بچی کو میں نے کہا کہ آپ نے بیڈ پر لیٹنا ہے، میں بھی آپ کو ہپنوٹائز کروں گا۔ کہتی میں نے تو نہیں لیٹنا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہتی پھر آپ تو جو چاہیں کر لیں گے میرے ساتھ۔ میں کہا اللہ کی بندی، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ کہتی ہم نے تو یہی سنا ہے، یعنی کلائنٹ کی مرضی کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے، چاہے وہ کتنی ہی ڈیپ ٹرانس میں کیوں نہ ہو۔ اچھا، ایک اور ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں بیوقوف ٹرانس میں جاتے ہیں، کم عقل، حالانکہ بیوقوف جاتے ہی نہیں ہیں، صرف ذہین ہی جاتے ہیں، عقل مند لوگ جاتے ہیں، انٹیلیجنٹ لوگ جاتے ہیں، اور جو کم عقل ہیں یا بدھو ہیں ان کو ہم ٹرانس میں نہیں لے جا سکتے، نہ وہ جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک یونیورسٹی تھی، اس وقت اب وہ میرا خیال ہے نہیں، الخیر یونیورسٹی تھی، یہ آج سے کافی عرصے پہلے کی بات ہے، 10-12 سال پہلے کی بات۔ تو انہوں نے مجھے بلایا کہ میں ڈیمانسٹریٹ کروں کہ ہپنو تھیراپی کیا ہے، کیسے کام کرتی ہے۔ تو میں نے وہاں گیا تو میں نے ایک بچی کو کہا کہ چلے آئے میں آپ کو ہپنوٹائز کرتے ہیں۔
کہتی میں نے تو نہیں کروانا. میں کہا کیوں, کیا وجہ ہے؟ کہتی آپ کو تو میری ساری باتوں کو پتہ چل جائے گا. اور میں نے کہا اللہ کی بندی یہ کس طرح, آپ کس نے کہا؟ کہتا ہم نے تو یہی سنا ہوا ہے کہ جب ہپنوٹائز ہو جائے تو پھر آپ کو ساری باتیں میری پتہ چل جائے گی. میں نے کہا ایسا بالکل نہیں ہوتا. اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی استعمال کہتے ہیں, کرتے بھی ہیں کہ ہپنوٹزم کو کسی بھی غلط مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے بالکل. اچھا, ایک شروع میں یہ تھا, یہ باقی علمی بات ہے کہ شروع میں یہ تھا کہ ہم سائیکارٹک لوگوں کے لیے ہپنو تھراپی زیادہ مؤثر نہیں ہے. اس میں چونکہ ہم ڈائریکٹ سجیشن دیتے ہیں, جو آگے میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اب جب ہم نے دیکھا یہ ہے کہ میں مثلا لیتا ہوں کہ جیسے کہ میں نے پہلے شیئر کیا تھا کہ سائیکارٹک پرابلم میں اس کی وجہ 60% میڈیکل ہوتی ہے اور 40% وجہ اس کی سائیکولوجیکل ہوتی ہے. تو اگر سائیکولوجیکل ہوگی تو ہماری تھراپی مؤثر ہوگی. لیکن یہ ہے کہ صرف ڈائریکٹ سجیشن مؤثر کم ہوگی, کیونکہ ہر پرابلم جیسے مثلا ایک بندہ ہے, اس بیچارے کی جیسے آپ روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, اس کے 2 جوان بیٹے فوت ہو جائے تو پاگل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا وہ؟ تو جب اس واقعے کو ہم ذہن سے نکال دیں گے ایسے تو ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا, اور ہوگا اسی طریقے سے میڈیسن سے کبھی ٹھیک نہیں ہوگا وہ. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ٹرانس میں جاتے ہیں, یہ بھی بہت عام تھا. لیکن جیسے کہ اب آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ 95% لوگ ٹرانس میں چلے جاتے ہیں. وہ ہلکی ٹرانس ہو, ڈیپ ہو, میڈیم ہو, کسی نہ کسی اسٹیج میں چلے جاتے ہیں. البتہ سارے نہیں جاتے. جیسے میں ہوں, میں نے امریکہ سے ہیلپ لی, وہاں ایک ہپنو تھراپسٹ, وہ حالانکہ وہ PhD تھے, ان کے پاس گیا, لیکن میں نہیں ٹرانس پہ گیا کیونکہ میری امیجنیشن بھی نہیں ہے, صبر بھی نہیں ہے, اور میں وہاں نہیں گیا. تو اٹ مینس کہ یہ ریسرچ ہماری جو بتاتی ہے وہ صحیح ہے کہ 5% لوگ ٹرانس میں نہیں جاتے. اور اگر پہلے یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ ٹرانس میں نہ جائے تو میں انکار کر دیتا تھا, نہیں لیتا تھا. لیکن اب ہم انکار تب کرتے ہیں اگر اس کے امیجنیشن نہیں ہے. میں نے دیکھا کہ اگر فرد سے ریلیکس ہو جائے اور اس کے امیجنیشن ٹھیک ہے, ہماری تھراپی سکسیزفل ہے, کبھی ہمیں دقت نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ امیجنیشن نہیں ہے پھر ہمیں دقت ہوتی, پھر ہم معذرت کر لیتے ہیں, ہم لیتے ہی نہیں ہیں آج کل. اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ اگر ٹرانس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ اگر بندہ جی ٹرانس سے باہر نہ آئے تو وہ تو مر جائے گا. ایسا کبھی نہیں ہوتا. آج تک بے شمار لوگوں کو ٹرانس میں لے کر گئے, لوگ بھی لے کر گئے ہیں, ہسٹری بتاتی ہے, سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں, ریسرچ بتاتی ہے, کبھی اس طرح کا واقعہ آج تک نہیں ہوا, نہ ہوگا. یہ صرف ایسی باتیں مشہور ہیں جن کو ہپناسس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں. اس طرح ایک اور صاحب کہتے ہیں کہ جب جو بندہ ایک دفعہ آپ ٹرانس میں گئی تھی, آپ گئی تھی بیٹے, تو آپ میری آنکھوں تک بات کر سکتی ہیں, کر سکتی ہیں. وہ یہ تھا کہ جو بندہ ایک دفعہ ہپنوٹائز ہو جائے پھر وہ کسی کے ساتھ آنکھیں ملا کے بات نہیں کر سکتا. سارے ایسی فضولیات ہیں, ایسی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لوگوں کے دیکھیں بے شمار نفسیات کے بارے میں بے شمار غلط باتیں مشہور ہیں کہ مثلا نفسیات دان, مثلا جب میں پڑھاتا تھا نا تو اکثر لوگ کہتے تھے جی سنا ہے کہ جو نفسیات والے ہوتے وہ تو پاگل ہوتے ہیں. میں پاگل لگا, میں کہا جی تو میں پاگل ہوں, پھر تو ساری گل صحیح ہے. میں کہا پاگل تو سارے پروفیسر ہوتے ہیں, پروفیسر کے بارے میں مشہور ہے نا. تو میں نے کہا اس طرح نہیں, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اس میں یعنی ٹرانس میں جانے کے بعد انسان بہتر ہوتا ہے, خرابی کبھی نہیں ہوتی. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں اوور آل. اسی طرح کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر ٹرانس کے دوران تھراپسٹ کو کچھ ہو جائے, وہ بے ہوش ہو جائے, گر پڑے, مر جائے, تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ جو ٹرانس میں ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد نیند میں چلا جائے گا, نیند سے نکلے گا, آنکھیں کھول دے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس سے. تھراپسٹ کو جو کچھ چاہے ہو جائے, آپ کو کچھ نہیں ہوگا. اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ یہ جو کلائنٹ ہے وہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے جس طرح میڈیسن کا بندہ ایڈکٹ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, میڈیسن آپ کھاتے ہیں کسی بیماری کے لیے بھی, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اثر دیر سے ہوا, پھر آپ نے کھانی شروع کر دی, پھر جب بھی چھوڑیں گے بیماری پھر آ جاتی ہے. لوگ 20 سال سے میڈیسن کھا رہے ہیں, جبکہ ہپناسس میں, ہپنو تھراپی میں ایسا کبھی نہیں ہوتا. کوئی بندہ اس کا ایڈکٹ نہیں ہوتا. ہاں وہ لوگ جو جیسے میں نے کہا تھا آپ کو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے. زندگی بدلنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. ہم بدلیں گے, زندگی بدلے گی.
تو اپنے آپ کو بدلنے کے بہت سے طریقے ہیں، ان میں سے ایک اچھا طریقہ ہپنوٹزم ہے، جسے ہم کہتے ہیں سیلف ہپنوسس۔ بہت سے لوگ اس کو سیکھتے ہیں، سیکھ کے اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ ایڈکٹ نہیں ہے، بلکہ اپنے مختلف مسائل کو حل کرنے کے لیے اس سے بدل لیتے ہیں اور وہ مسئلے ان کے جلد حل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ ہپنوٹزم کے ذہن پر برے اثرات ہوتے ہیں، اس کی بھی کوئی بات نہیں، اچھی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس کے اگر آپ سجیشن دیں تو اس کے عام طور پر اچھے اثرات ہی ہوتے ہیں۔ اور نیکسٹ یہ ہے کہ یہ ایک اور ہے کہ یہ ہر بیماری کا علاج ہے، ایسا نہیں ہے، ہر بیماری اس سے ٹھیک نہیں ہوتی، یعنی وہ بیماریاں جو سائیکولوجیکل ہوں یا سائیکوسومیٹک ہوں یا کچھ سائیکاٹرک ہوں وہ تو ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن عام بیماریاں جو ہیں ان کو ہم اس کی مدد سے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب آپ ایک ہم ڈسکس کام کریں گے، آپ میں سے کوئی کل بھی کہہ رہا تھا کوئی ایسا ہے آپ میں سے جس کو کوئی انگزائٹی ڈپریشن کا کوئی مسئلہ چھوٹا موٹا ہو؟ ٹھیک ہے، چلیں آج ہم ان کو ٹرانس میں لے کے جاتے ہیں، اور آپ بیٹے آپ ادھر آ جائیں۔ پھر اب دیکھیں جدھر میں کھڑا ہوں نا، یہ ہاتھ ان کا یہاں ہوگا، رائٹ کو بیٹے پیٹ کے اوپر رکھیں آپ، ٹھیک ہے۔ اب میں ان کو پہلے بتاؤں گا کلائنٹ کو، دیکھیں بیٹے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سوچنا یہ ہے کہ یہاں غبارہ بندھا ہوا ہے، وہ اوپر کو اٹھے گا تو آپ کا ہاتھ اس طرح ہلکا ہو جائے گا، یہ آپ کو بتائیں گے کلائنٹ کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹے جب میں آپ سے کہوں نا اشارہ کریں تو آپ نے دوسری انگلی سے آپ نے ایسے اشارہ کرنا ہے۔ بیٹے کیسے اشارہ کریں گی؟ ایسے۔ ہم بار بار پوچھتے ہیں نا کہ آپ اشارہ کریں، کوئی چیز ہوئی نہیں ہوئی اشارہ کریں، تو پھر یہ اس انگلی سے وہ اشارہ کریں گے، ٹھیک ہے بیٹے۔ جب تک میں نہ کہوں بیٹے آپ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولنی، اور چاہیں تو آپ اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ہم پوچھنا چاہ رہے تھے۔ ہاں ریکارڈ کر لیے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں بیٹے آنکھیں بند کر لیجیے گا اور اپنے جسم کو اپنے بالکل ڈھیلا چھوڑنا ہے۔ جب تک بیٹے میں نہ کہوں آپ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولنی، اور بغیر ضرورت کے بیٹے آپ نے بولنا نہیں۔ سب سے پہلے اپنے دائیں پاؤں کے انگوٹھے کو ریلیکس کریں، پھر ایک ایک انگلی کو ریلیکس کرتی جائیں، ٹخنے کو ریلیکس کریں، پنڈلی کو ریلیکس کریں، گھٹنے کو ریلیکس کریں، اور پھر پوری رائٹ لیگ کو ڈھیلا چھوڑ دیں، ریلیکس کر دیں۔ شاباش بیٹے۔ اب اسی طرح اپنے لیفٹ فٹ کے انگوٹھے کو ریلیکس کریں، ایک ایک انگلی کو ریلیکس کرتی جائیں، ٹخنے کو ریلیکس کریں، پھر پنڈلی کو ریلیکس کریں، گھٹنے کو، اور پھر پوری لیفٹ لیگ کو ریلیکس کر دیجیے گا۔ بیٹے اب آپ لوور بیک کو ریلیکس کریں، پیٹ کو ریلیکس کیجیے گا، چیسٹ کو ریلیکس کریں، رائٹ شولڈر کو ریلیکس کریں، اور پھر لیفٹ شولڈر کو۔ اب اپنے رائٹ ہینڈ کے انگوٹھے کو بیٹا آپ نے ڈھیلا چھوڑنا ہے، پھر ایک ایک انگلی کو ڈھیلا چھوڑتی جائیں، کلائی کو ڈھیلا چھوڑیں، کونی کو ڈھیلا چھوڑیں، اور پھر پورے رائٹ آرم کو ریلیکس کر دیں۔ شاباش۔ اب اسی طرح لیفٹ ہینڈ کے انگوٹھے کو اور پھر ایک ایک انگلی کو ریلیکس کرتی جائیں، کلائی کو ریلیکس کریں بیٹے، کوہنی کو ریلیکس کریں، اور اب آپ پورے لیفٹ آرم کو آپ نے ریلیکس کرنا ہے، ڈھیلا چھوڑ دیں۔ اب گردن کو ریلیکس کریں، چہرے کو ریلیکس کریں، جبڑوں کو، اور اب سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو ریلیکس کر دیں۔ اب میں بیٹے 1 سے 10 تک گنتی گنوں گا، اور آپ میرے ساتھ 10 لمبے اور گہرے سانس لیں گی۔ لمبا سانس لیں گی، تھوڑی دیر کے لیے روکیں گی، اور پھر منہ کھولیں گی، سانس کو چھوڑ دیں گی۔ چلیے پہلا لمبا اور گہرا سانس لیں، چھوڑ دیں، شاباش۔ دوسرا سانس لیں، چھوڑ دیں۔
تیسرا سانس لیں، چھوڑ دیں، چوتھا سانس لیں، چھوڑ دیں، پانچواں سانس لیں، چھوڑ دیں، چھٹا سانس لیں، چھوڑ دیں، ساتواں سانس لیں، چھوڑ دیں، بیٹے آٹھواں سانس لیں، چھوڑ دیں، نواں سانس لیں، چھوڑ دیں، اب آخری لمبا اور گہرا سانس لیں۔ بیٹے جب تک میں نہ کہوں اپنی آنکھیں نہیں کھولنی، بغیر ضرورت کے آپ نے بولنا نہیں۔ اب آپ تصور کریں، سوچیں جیسے آپ کسی سیڑھیوں کے اوپر کھڑی ہیں۔ جب آپ یہ تصور کر لیں، آپ نے اشارہ کرنا ہے، شاباش۔ اب ان سیڑھیوں سے آپ نیچے اترتی جائیں، جو آپ نیچے اترتی جائیں گی آپ زیادہ ریلیکس ہوتی جائیں گی، زیادہ ریلیکس ہوتی جائیں گی۔ جب سیڑھیاں ختم ہوں گی تو سامنے ایک دروازہ ہوگا، اس کو آپ کھولیں گی، باہر نکلیں گی، کسی خوبصورت جگہ پہنچ جائیں گی، اور وہاں آپ اکیلی بھی ہو سکیں گی، فرینڈس کے ساتھ بھی، فیملی کے ساتھ بھی، پھر وہاں آپ خوب انجوائے کریں گے۔ جب سیڑھیاں ختم ہو جائیں بیٹے، آپ نے اشارہ کرنا ہے، سیڑھیوں سے نیچے اترتی جائیں، لمبی سیڑھیاں ہیں، جو نیچے اتریں گی یو ول گیٹ مور ریلیکسڈ۔ جب سیڑھیاں ختم ہو جائیں اشارہ کریں گے آپ، شاباش۔ سامنے دروازہ کھولیں اس کو اور باہر نکلیں، اپنی پسند کی جگہ پہنچ جائیں۔ جب آپ وہاں پہنچ جائیں گی تو آپ نے اشارہ کرنا ہے، شاباش۔ خوب انجوائے کریں، وہاں آپ اکیلی بھی ہو سکتی ہیں، فیملی کے ساتھ بھی، فرینڈس کے ساتھ بھی، وہاں آپ نے خوب انجوائے کرنا ہے۔ اب وہاں آرام سے کسی جگہ لیٹ جائیں، بیٹھ بھی سکتی ہیں، پھر اشارہ کر دیں، شاباش۔ اب میں آپ کے ہاتھ کو ٹچ کروں گا، اب آپ سوچیں، تصور کریں کہ آپ کے ہاتھ کے ساتھ یہاں وہ بڑا سا غبارہ بندھا ہوا ہے، جو اب میں نے پہلے دن آپ کو دکھایا تھا۔ وہ غبارہ آپ کے ہاتھ کے ساتھ بندھا ہوا ہے، غبارہ اوپر کو اٹھے گا تو آپ کا ہاتھ ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا، بہت بڑا سا غبارہ۔ جب آپ وہ غبارہ باندھ لیں تو آپ نے اشارہ کرنا ہے، ہاں سوچیں، تصور کریں کہ آپ کے ہاتھ کے ساتھ ایک بہت بڑا سا غبارہ بندھا ہوا ہے۔ جب ٹھیک ہے، دیٹس ویری گڈ۔ اب یہ غبارہ اوپر کو اٹھے گا تو آپ کا ہاتھ ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا، اور جب آپ کا ہاتھ ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ اوپر سے اوپر اٹھتا جائے گا۔ بڑا سا غبارہ بیٹے، اور جب آپ کا ہاتھ ہلکا ہونا شروع ہو جائے تو آپ نے اشارہ کرنا ہے۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ ہاتھ ہلکا ہونا شروع ہو چکا ہے تو آپ نے اشارہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، شاباش۔ اب میں تھوڑی سی آپ کی ہیلپ کروں گا اور آپ کا ہاتھ ہلکا ہوتا جائے گا، اوپر سے اوپر اور اوپر جا رہا ہے بیٹے، شاباش، اور اوپر جا رہا ہے، آپ نے خود نہیں اٹھانا بیٹے، اور اوپر جا رہا ہے، اور اوپر جا رہا ہے، اوپر سے اوپر، اور اوپر جا رہا ہے، اور اوپر، اور اوپر بیٹے، شاباش، اور اوپر، اور آئندہ سے آپ کا ہاتھ اس سے بھی جلدی ہلکا ہوگا۔ چلیں اب تصور ختم کر دیں، غبارہ کھول دیں، ہاتھ نیچے جائے گا، جو نیچے جائے گا آپ زیادہ ریلیکس ہوتی جائیں گی۔ نیچے جا رہا ہے، بہت ریلیکس ہوتی جا رہی ہیں، شاباش بیٹے۔ آئندہ سے آپ کا ہاتھ بہت جلد ہلکا ہوگا اور آسانی کے ساتھ۔ اب آپ اس طرح سوچیں، تصور کریں جیسے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے ذریعے سانس لے رہی ہیں، بریدنگ تھرو دا فنگرس، یعنی جب سانس کھینچیں گی
تو ہاتھوں کی انگلیوں کے ذریعے سانس آپ کے بازو میں جائے گا، پھر کندھوں میں جائے گا، اور پھر بیٹے سینے میں جائے گا. اور جب آپ سانس چھوڑیں گی تو یہ پیٹ، ٹانگیں اور پاؤں سے باہر نکل جائے گا. اور اس طرح ہر سانس آپ کو بہت ریلیکس کرے گا. اور جب آپ اس طرح محسوس کر لیں تو آپ نے اشارہ کرنا. چلے کوئی نہیں، ایک اور تصور کریں آپ. اب سوچیں آپ ایک بادل کی طرح ہوا میں اڑ رہی ہیں اور جسم آپ کا بڑا ہلکا پھلکا ہے. آپ ایک بادل کی طرح ہوا میں تیر رہی ہیں، جسم بہت ہلکا پھلکا. اور جب آپ اس طرح محسوس کر لیں آپ نے اشارہ کرنا. شاباش، خوب انجوائے کریں. جسم بہت ہلکا پھلکا ہے، بہت ریلیکس ہے. چلیں ایک اور تصور کریں آپ. اب آپ تصور کی مدد سے اپنے آپ کو لے جائیں کسی سمندر کے کنارے، پانی کے قریب. لیکن اگر آپ کو پانی سے یا سمندر سے ڈر لگتا ہے تو اشارہ کر دیں. کوئی ڈر نہیں، بہادر بچی ہیں، لے جائیں اپنے آپ کو سمندر کے کنارے. سمندر اگر دیکھا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، تصویر دیکھی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر ٹی وی پر دیکھا ہے تو اچھی بات ہے. جب وہاں پہنچ جائیں آپ نے اشارہ کرنا. ٹھیک ہے، وہاں پانی کے پاس بیٹے لیٹ جائیں. آپ پانی کے پاس لیٹ جائیں. اب سوچیں کہ جب آپ سانس کھینچتی ہیں تو لہریں بالکل آپ کے اوپر آ جاتی ہیں اور آپ کو سکون سے ڈھانپ لیتی ہیں. بیٹے لہریں وہیں تک آئیں گی جہاں تک آپ چاہیں گی، اور جب سانس چھوڑیں گی تو لہریں واپس چلی جائیں گی. اس طرح ہر لہر، ہر سانس آپ کو بہت ریلیکس کرے گا، بہت ریلیکس. اور جب آپ اس طرح بیٹے محسوس کر لیں گی تو آپ نے اشارہ کرنا ہے. لہریں اوپر آ رہی ہیں، واپس جا رہی ہیں، ہر لہر آپ کو بہت ریلیکس کر رہی ہے. شاباش، خوب انجوائے کریں بیٹے، خوب انجوائے کریں آپ. چلیں اب آپ تصور کریں، سوچیں کہ لہریں ایسا ایسا پیچھے جا رہی ہیں، لہریں پیچھے جا رہی ہیں، پیچھے جا رہی ہیں. آپ تصور میں وہیں سے اٹھیں اور تھوڑا سا آگے جائیں تو آپ کو ایک بڑا سا جھولا نظر آئے گا اور آپ اس جھولے میں لیٹ جائیں گی. لہریں واپس چلی گئیں. اب آپ وہاں سے اٹھیں، تھوڑا سا آگے جائیں تو آپ کو ایک بڑا سا جھولا نظر آئے گا. جھولے میں آپ لیٹ جائیں گی اور پھر اشارہ کریں گی. شاباش. اب جھولے میں لیٹ جائیں. اب یہ جھولا آپ کی سانس کے ساتھ چلے گا. جب سانس کھینچیں گی جھولا ایک طرف کو جائے گا، سانس چھوڑیں گی دوسری طرف کو جائے گا، اور ہر جھولا آپ کو بہت ریلیکس کرے گا بیٹے، بہت ریلیکس کرے گا. اور جب آپ اس طرح محسوس کر لیں بیٹے پھر آپ نے اشارہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، خوب انجوائے کریں آپ جھولے میں، بہت انجوائے کر رہے ہیں آپ. چلیں اب جھولا رک گیا ہے. اب آپ دماغ خالی کر دیں. آپ دماغ خالی کریں بیٹے. اب آپ سوچیں کہ آپ کے اوپر ایک ہیلی کاپٹر اڑ رہا ہے. ہیلی کاپٹر کو آپ ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول کر رہی ہیں. ہیلی کاپٹر کے نیچے کا رسہ ہے، میں آپ کو ٹچ کروں گا، رسے کو بیٹے آپ نے یہاں باندھنا ہے اور پھر ریموٹ کنٹرول سے آپ نے ہیلی کاپٹر کو اوپر اڑانا ہے. لیکن اگر آپ کو غبارہ اچھا لگا تھا، غبارہ بھی ٹھیک ہے. چاہیں تو آپ یہ بھی سوچ سکتی ہیں کہ آپ کا کوئی پیارا آپ کے ہاتھ کو اٹھا رہا ہے. تینوں میں سے بیٹے کوئی چیز سوچ لیں، غبارہ، ہیلی کاپٹر، کسی کا ہاتھ. سوچ لیں، اشارہ کر دیں.
اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے کیا سوچا ہے، تو جب اپنے یس کہنا ہوگا تو اشارہ کرنے کی. کیا آپ نے غبارہ باندھا ہے؟ ہیلی کاپٹر ہے؟ ٹھیک ہے. اب ہیلی کاپٹر کی سپیڈ کو تیز کریں. اب دیکھیں آپ کا ہاتھ کتنی جلدی ہلکا ہوتا ہے. ایک انگلی ہلے گی، پھر دوسری، پھر تیسری. بہت بڑا سا ہیلی کاپٹر، سپیڈ تیز کریں ریموٹ کنٹرول سے. ہاتھ اوپر ہلکا ہونا شروع ہو چکا ہے. ہاں اور تیز کریں بیٹے، اور تیز کریں. شاباش، اٹھنا شروع ہو چکا ہے. دیٹس ویری گڈ. اب یہ اوپر سے اوپر اٹھتا جا رہا ہے، اور اوپر اور اوپر اور اوپر اور اوپر جا رہا ہے، اور اوپر جا رہا ہے، اور اوپر جا رہا ہے، اور اوپر. شاباش، بہت کنٹرول ہے بیٹے آپ کو اپنے آپ پر. اور اوپر جا رہا ہے. ونڈرفل، ایکسیلنٹ. اور اوپر جا رہا ہے، اور اوپر اور اوپر اور اوپر اور اوپر. شاباش. چلیں اب اپنے دل میں 1 2 3 گنے، تصور ختم کر دیں. ہاتھ نیچے جائے گا. جو نیچے جائے گا آپ زیادہ ریلیکس ہوتی جائیں گی. ہاتھ نیچے جا رہا ہے بیٹے، ریلیکس ہوتی جا رہی ہیں. بہت ریلیکس. شاباش. آئندہ سے نہ صرف میں بلکہ آپ خود بھی اپنے آپ کو اس کیفیت میں لے کے جائیں گی. بیٹے میں بھی اور آپ بھی. طریقہ بڑا آسان ہے. آپ کسی جگہ لیٹیں گی یا بیٹھیں گی، آنکھیں بند کریں گی، جسم کو ڈھیلا چھوڑیں گی، 10 سانس لیں گی، ہاتھ ہلکا ہو جائے گا. چلیں اب آپ اپنے دل میں 1 سے 10 تک گنتی گنیں اور ہر گنتی کے ساتھ ایک لمبا سانس لیں. 1 گنے سانس لیں، 2 گنے سانس. جب 10 سانس پورے ہو جائیں گے تو آپ نے اشارہ کرنا ہے. 1 آدھ سانس آگے پیچھے ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اندازاً 10 سانس، پھر اشارہ کریں گے. ہر سانس بیٹے آپ کو بہت ریلیکس کر رہا ہے، بہت ریلیکس کر رہا ہے. شاباش. چلیں اب ساری توجہ اپنے لیفٹ ہینڈ پر مرکوز کریں. ہیلی کاپٹر باندھیں پہلے کی طرح، اس کی سپیڈ کو تیز کریں. اب چونکہ آپ کو زیادہ کنٹرول اپنے آپ پر، اس دفعہ آپ کا ہاتھ پہلے سے بھی جلدی ہلکا ہوگا، آسانی کے ساتھ. ہیلی کاپٹر باندھیں، سپیڈ تیز کریں. ہاتھ ہلکا ہونا شروع ہو چکا ہے بیٹے. بہت خوب، بہت کنٹرول ہے بیٹے آپ کو اپنے آپ پر. ہاتھ آپ کا اوپر جا رہا ہے، اور اوپر جا رہا ہے، اور اوپر جا رہا ہے، اور اوپر اور اوپر. شاباش. اور اوپر جا رہا ہے، اور اوپر جا رہا ہے، اور اوپر جا رہا ہے، اور اوپر اور اوپر اور اوپر. شاباش. اور اوپر جا رہا ہے، اور اوپر جا رہا ہے. شاباش. اور اوپر جا رہا ہے، اور اوپر جا رہا ہے. چلیں اب بیٹے تصور ختم کریں. آپ کا ہاتھ نیچے جائے گا. جو نیچے جائے گا یو ول گیٹ مور ریلیکسڈ. بہت ریلیکس ہوتی جائیں گی. بیٹے آئندہ سے نہ صرف میں بلکہ آپ خود بھی اپنے آپ کو اس کیفیت میں لے کے جائیں گے آسانی کے ساتھ. آپ کسی جگہ لیٹیں گی یا بیٹھیں گی، آنکھیں بند کریں گی، جسم کو ڈھیلا چھوڑیں گی، 10 سانس لیں گی اور آپ کا ہاتھ ہلکا ہو جائے گا. بیٹے اب آپ نے میری باتوں کو غور سے سننا ہے. دیکھیں آپ کو پرابلم ہے، آپ کو نا انگزائٹی ہے، رونا بھی آ جاتا ہے. انگزائٹی کے دوسرے سمٹم بھی ہیں آپ کو. بیٹے آپ کو پرابلم ہے کہ آپ کو انگزائٹی ہے، رونا آ جاتا ہے. انگزائٹی کے دوسرے سمٹم بھی ہیں. آپ کو پرابلم ہے بیٹے، آپ کو انگزائٹی ہے، رونا آ جاتا ہے. انگزائٹی کے دوسرے سمٹم بھی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دماغ آپ کے سارے ماضی کو تلاش کرے، سارے ماضی کو، اور ان تمام معلومات کو اکٹھا کرے جن کا تعلق آپ کے انہی مسائل کے ساتھ ہے، اسی مسئلے کے ساتھ. اور اگلی ملاقات پر وہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی. بیٹے آپ ان کو حل کر لیں گی اور آپ پرسکون اور ریلیکس ہو جائیں گی. میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دماغ آپ کے سارے ماضی کو تلاش کرے اور ان تمام معلومات کو اکٹھا کرے جن کا تعلق آپ کے اسی مسئلے کے ساتھ ہے.
اور اگلی ملاقات پر وہ سارے واقعات معلومات آپ کے ذہن میں آ جائیں گی. وہ باتیں آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ اسے خود ہی حل کر لیں گی. میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دماغ آپ کے سارے ماضی کو تلاش کرے, ان تمام معلومات کو اکٹھا کرے جن کا تعلق آپ کے اسی مسئلے کے ساتھ ہے, اور اگلی ملاقات پر وہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی. اور اگلے ہفتے کے دوران نیکسٹ ویک میں کئی واقعات آپ کے ذہن میں آئیں گے, آپ ان کو یاد رکھیں گی, پھر ہم اس کو حل کر دیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن کے بعد اچانک آپ کے ذہن میں کوئی اہم خیال آئے, کوئی واقعہ ذہن میں آ جائے, وہ بھی آپ یاد رکھیں گی. بیٹے اب آپ بہت ریلیکس ہیں, بہت پرسکون ہیں, آپ کا سر بڑا ہلکا پھلکا ہے, جسم بہت ریلیکس ہے, جسم بہت ریلیکس, سر بہت ہلکا پھلکا, بہت ہلکا پھلکا. اب میں 3 2 1 گنوں گا, 1 پر آپ اپنی آنکھیں کھولیں گی, فیلنگ ویری فریش اینڈ ریلیکس. بیٹے اب میں 3 2 1 گنوں گا, 1 پر اپنی آنکھیں کھولیں گی, بڑا اچھا محسوس کریں گی, بہت ہلکا پھلکا, خاص طور پر آپ کا سر بڑا ہلکا پھلکا ہوگا, پورا جسم بہت ریلیکس ہے, بہت ریلیکس ہے. تیار ہو جا کے کھولنے کے لیے 3 2 1 کھول دیں آنکھیں. اب ابھی بیٹھ سکتی ہیں. ہاں اچھا بیٹے آپ چلیں, آپ ادھر کچھ پر بیٹھے ذرا. یہ ان بیٹی کی ٹرانس دیکھیں, ہم نے پہلے سیشن میں کیا کہ یہ ہمارا ٹپیکل سیشن ہوتا ہے. پہلے سیشن میں ہم ٹرانس میں لے کے جاتے ہیں, اور پھر جو بھی اس کا پرابلم ہے اس کے سارے سمپٹم ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ ایک بچی مجھ سے بڑی بحث کرتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے, ہماری تھیراپی میں جو ڈائگنوز کرنا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کیونکہ ہم نے تو جو بھی سمپٹم ہے, سمپٹم ان کے لاشعور کو دینے ہوتے ہیں, اور اگلی ملاقات پر واقعہ ذہن میں آنا شروع ہو جائے گا, ہم ان کو ٹھیک کرتے جائیں گے. جبکہ ایک ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ یعنی ڈائگنوز کرے, کیونکہ ڈپریشن کے لیے علیحدہ میڈیسن ہے, انگزائٹی کے لیے علیحدہ میڈیسن ہے, اور او سی ڈی کے لیے علیحدہ ہے. انگزائٹی اور او سی ڈی ہو تو اس کے لیے علیحدہ ہے, ڈپریشن اور او سی ڈی ہو اس کے لیے علیحدہ ہے, ڈپریشن اور انگزائٹی ہو اس کے لیے علیحدہ ہے. تو ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی بات نہیں. ہم نے جو بھی سمپٹم ہے وہ ہم نے فیڈ کر دیے, ان کے مائنڈ کو میسج دے دیا, اور اگلی ملاقات پر اس سے متعلقہ واقعات ان کے ذہن میں آنا شروع ہو جائیں. میں ابھی چاہ رہا تھا لیکن میں تو آپ بھی تھوڑا سا ریلیکس رہیں. اچھا اب دیکھیں, میں نے 1-2 چیزیں پوچھی ہوتی ہیں. بیٹے ہم نے ریلیکس کرنے کے لیے 3 مشقیں کی تھیں. ہیلی کاپٹر سارا تھا, انگلی سے سانس لینا, بادل کی طرح اڑنا, سمندر کی لہریں, اور جھولا. آپ کو کیا اچھا لگا؟ جھولا اور بادل. جھولا اور بادل. اب میں اس کو نوٹ کر لوں گا کاغذ کے اوپر, ہے نا, اور آئندہ میں باقی باتیں نہیں کروں گا. یہ گھر بھی آ کر جب بھی انہوں نے اپنے آپ کو ٹرانس میں لے کے جائیں گی, پھر ریلیکس کریں گی, اور پھر یہی کیفیت ہوگی کہ پھر وہ بادل کی طرح اڑے گی اور یا جھولے میں جھولیں گی. اس سے ٹرانس اور گہری ہو جاتی ہے. ایک تو بندہ ریلیکس بہت ہوتا ہے, ٹرانس گہری ہو جاتی ہے, اس کے بعد پھر ہم اس کو بعد تھیراپی شروع کرتے ہیں. سر ہم یہ سمپٹمس کو پورا ہفتہ یاد کریں گے, پھر ہم اس کا نہیں بیٹے یاد نہیں کریں گے. دیکھیں نا, آٹومیٹکلی میں ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ حالانکہ میری میموری بڑی پور ہے آج کل, تو مجھے کیا بتاؤں تماشا کیا ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بار بار, ایک سمپل طریقہ یہ ہے, اس کا ہم اس تھیراپی کو, اس ٹرانس کو ہم کہتے ہیں پروگریسو ریلیکسیشن ٹیکنیک. اس میں کیا کریں, کلائنٹ کی آنکھیں بند کریں, کتاب کھول لیں. کلائنٹ کو کیا پتا آپ کیا کر رہے ہیں, آپ وہاں سے پڑھتے جائیں شروع میں. پھر جب آپ پریکٹس ہو جائے گی پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں محسوس نہیں ہوگی. بیٹے آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ سر میں ریلیکس فیل کر رہی ہوں, لیکن سر مجھے ایسا کیوں فیلنگ آ رہی تھی کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں مطلب ٹرانس میں بھی نہیں ہوں, اور یہ میرے ساتھ خود بخود وہ اصل میں یہ ہے نا کہ اصل میں نا وہ ٹرانس کا جو معنی ہے وہ عام جو میں نے وہی ہے, بیہوشی ہے, نیند آ جائے گی, یہ ہو جائیں گے, وہ حالانکہ ایسی ٹرانس نہیں ہے. ٹرانس بالکل اویئرنیس ہوتی ہے, پوری طرح آپ ہوش میں ہوتے ہیں, پوری طرح آپ باتیں کرتے ہیں, باتیں میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں, چاہیں تو آپ میری بات نہ ہی مانیں. اور دیکھیں ہم نے ایک ٹیسٹ کیا تو اس سے وہ ہاتھ ان کا ہلکا ہو گیا. اٹ مینس کہ یہ ٹرانس میں تھیں, اور یہ میڈیم ٹرانس تھی. اور آپ اس کو اس طرح آزما کے دیکھیں, آپ گھر جا کر بے شک آپ ہاتھ کو نا, وہ جو میں نے کہا تھا کہ آپ پانی کے اندر ڈالیں,
आप खुद अपने आप को फिर आप चुटकी लेके देखें, हाउ डू यू फील, आज सामने आए। सर अभी बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं ना, जैसे मतलब इन्होंने हाँ, मास्क भी remove वैसे तो किया, नहीं होता है, इतने लोगों में जी सर ट्रांस में जाना ही बड़ा मुश्किल होता है। हाँ सर ये भी बहुत होता है, काफी टाइम लगता है हाँ relax ये होने के हाँ लिए। बिल्कुल, आज भी तो सुनो ये भी चीज़ थी। उसमें होता ही है ना, जैसे कि मैंने बताया था ना कि इसमें जब आप अकेले होंगे ना फिर आप पुरइत्माद होते हैं। अब इतने लोग हैं और वो सारी वो देख रही है, लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं क्या तमाशा कर, हाँ जैसे एकदम अचानक हो हाँ, गया कि जी, तो अजीब सा लगता है, लेकिन इसके बावजूद शी वॉज गुड। तो ये है, ये हमारी बेसिक टेक्निक यही है। पहले सेशन में हम उसको रिलैक्स। एक क्वेश्चन ये भी था कि जिस तरह जब आप कह रहे थे कि आपके माइंड में माजी के वाक़यात आएंगे, ठीक है, तो मेरी जो इस टाइम की सिचुएशन है, जो मुझे ज़्यादा स्ट्रेस होती है, मुझे प्रेजेंट सिचुएशन ठीक है। हो रही होती है, ठीक है। तो एक तो ये फैक्टर कि मुझे प्रेजेंट वाले रिजॉल्व करने थे, दूसरा ये कि जो मेरे तो अभी वो चीज़ें माइंड में आना शुरू हो गई, हाँ हो जब, मैं नहीं चाह रही। पता क्या, मैं सर ने फौरन से निकाल दिया। मैं ऐसा करना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले मैं आपको टीच करूं, जी सर फिर अगला स्टेप चलें। नहीं सर, थोड़ा डीप ट्रांस होगा फिर ये ज़्यादा इफेक्ट। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डीप ट्रांस हो जाए चले, उसमें ये होता है कि अगर मुझे तो कोई इतराज़ नहीं, मैं डीप ट्रांस करूँ सेशन 2-3 लग जाएंगे। लेकिन तो मेरा क्वेश्चन ये था सिर्फ, मैं अभी बताता हूँ आपको, मैं सारा सुन लिया। उसमें होता है कि आम तौर पर कुछ वाक़यात हाल के होते हैं, कुछ माजी के होते हैं। जब इनके माजी के वाक़यात ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये बताएंगे कि मुझे मेरा हाल भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो हाल को डील करना बहुत ही आसान है, वो आगे हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। कि बल्कि हमने यहाँ एक प्रोग्राम शेयर किया था, पुरसकून ज़िंदगी, ये एक हमने सेमिनार था, उसमें हम यही बताया कि ज़िंदगी किस तरह पुरसकून हो सकती है। उसमें माजी की बातें होती हैं, हाल की होती है, तो हम सब हल कर लेते हैं आसानी के साथ, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, और सर अगर वो चीज़ें अब जिस तरह आपने मुझे कमांड जो दी वो ये थी कि आपको, मेरी कमांड ही, मैंने सजेशन दी है। सजेशन आपने मुझे दी वो यही थी कि 2-4 दिन के अंदर या 1 वीक में ये चीज़ें आपके माइंड में आएंगी जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। अगर वो चीज़ें माइंड में आती हैं और वो मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं, वो तो मैं उसके तरीका लिए आप, क्या प्रिकॉशन हो सकती है? मैं आपको असल में वो ये बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसमें ये होता है कि वैसे एक टेक्निक मैं आगे आपको बताऊंगा ना, जाकर सारी शेयर करेंगे हम उसको। इसमें ये होता है कि बाज़ वाक़यात बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं, तो उसमें हमें फिर होता तो बहुत रेयर है। मेरे पास एक बहुत ही ख़तरनाक वाक़या बच्ची आई थी, उसका था, वो मैं आगे आपको साथ शेयर करूंगा वो हमें क्या करेंगे। तो इंशाल्लाह उसमें ये होता है कि जो वाक़यात भी आए तो उसके डिफरेंट टेक्निक्स हैं। अगर कोई वाक़या आम नॉर्मल सा है तो उसके लिए और तरीका हम इस्तेमाल करते हैं। जो थोड़ा सा हमें शक पड़े कि नहीं यार ये तो अग्रेसिव है, इससे तो क्लाइंट और परेशान हो जाएगा, फिर हम और टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। और हर चीज़ हमारे पास मौजूद होती है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सर वो तो हुआ ना कि जो थेरेपिस्ट ने यूज़ करनी है, लेकिन अभी फर्ज करें क्लाइंट मेरे पास आया और क्लाइंट को मैंने ये वाली सजेशंस दी, वो एंग्जाइटी का था और उसने घर जब गया तो वो चीज़ें रिकॉल होनी शुरू हुई और कोई उसका ऐसा इंसिडेंट था जो उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। अब जब वो उसके माइंड में आया तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, यानी जब वो मेरे पास आई थी वो उतनी डिस्टर्ब नहीं थी क्योंकि उसको वो चीज़ याद नहीं थी, अनकॉन्शियस थी, ठीक है। अब वो उसके कॉन्शियस में है, वो ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो उस टाइम को अपने आप को कवर अप करने के लिए मैं उसको क्या सजेस्ट करूँगी कि आप ये करना, तो आप उससे मैं देख, होता ये था कि पहले मैं जिस तरह आपके साथ आज किया, पहले मैं ऐसा ही करता था। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, पहले सेशन में ही हम वजह मालूम करते हैं, जो अहम वाक़यात ज़हन में आते हैं तो हम निकालते जाते हैं और आमतौर पर 4-5 वाक़या निकल जाते हैं, क्लाइंट एकदम रिलैक्स हो जाता है और फिर वो इसका बड़ा पॉजिटिव असर पड़ता है। जो मैं पहले करता था वो भी ठीक था, लेकिन अब मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं, क्लाइंट को कम से कम उस पर बोझ ना पड़े, उस पर कम से कम क्लाइंट में ठीक हो जाए। लिहाजा अब हमने रूटीन बनाया है कि पहले सेशन में हम अगर मिसाल के तौर पर, असल में लोग ये होता है ना कि इसमें एक बड़ा मसला है कि लोग टाइम पर नहीं आते। अब कल मेरे पास एक क्लाइंट था, सारे में 2 बजे से लेकर रात 7 बजे तक मेरे पास क्लाइंट थे, और जो 4 बजे वाला था वो अल्लाह का मज़ा कहीं 5 बजे आया जाके। अब मैं क्या करूं, वो तो शुक्र है कि मेरा 5 बजे वाले ने मेरा टाइम कैंसिल करवाया था, सर मैं आज नहीं आ सकूं, मुझे इमरजेंसी है, तो वरना बहुत दिक्कत होती है। उसमें होता है कि अगर क्लाइंट वक्त पर आए, हमारे पास काफ़ी टाइम होता है,
تو پہلے سیشن میں ہم 4-5 بہت اہم واقعات جن سے نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد بندہ کلائنٹ ریلیکس ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے. پھر اسی کی روشنی میں ہم کلائنٹ کو سجیشن دیتے ہیں کہ اب آپ نے گھر جا کر یہ مشقیں یا فکریں آپ نے یہ دہرانے ہیں. بڑی سادہ سی بات ہے. اب یہاں تک بیٹا بچوں کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں ہو؟ ایک سجیشن آپ نے یہ بھی دی کہ آپ کے ذہن میں جو خیال آئے آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, مطلب بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں کرنا اس کو. تو کیا ریئل میں بھی سچویشن میں ویسے وربلائز کیے بغیر ریزالو کرتے ہیں؟ ہاں اصل میں یہ میرا خیال ہے دنیا میں کہیں اس طرح نہیں ہوتا. جو میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا, میں نے اس کو ٹرائی کیا اور بڑا کامیاب رہا. ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ مجھے بتائے, اس میں 2 ہیں باتیں. ایک تو یہ جب بتاتا ہے کلائنٹ, ایک تو یہ ہے کہ اس کا ٹائم زیادہ خرچ ہوتا ہے. پھر میں اس کے جواب دوں گا, اس کا حل اس مطابق پھر یہ ہوگا کہ وہ اگر ہم نے ایک سیشن میں 10 واقعات نکالنے, پھر میں 2-3 نکال سکوں گا. وہ سیشن 3-4 کی بجائے مطلب 6 کی بجائے وہ 10-12 ہو جائیں گے. جی سر. تو اب ہم اس طرح نہیں کرتے. ہوتا یہ ہے کہ دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ناپسندیدہ واقعات ہوں اور ہم نہ پوچھیں تو وہ رجسٹ نہیں کرتے, آتے رہتے ہیں. مثلا ایک بچی, میں آپ کو کیا بتاؤں, میرے پاس بچی کے پہلے ہی بتایا تھا تھوڑا سا کہ اس نے مجھے بتایا کہ جی میرا ماضی بہت اچھا نہیں ہے. اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب میں نے اس سے نہیں پوچھا بیٹے ماضی آپ کا کیسا ہے, اس نے خود ہی کچھ بتائی باتیں اور وہ بہت ناگوار تھیں. اب اگر میں پوچھتا تو اس نے مجھے ساری باتیں بتانی نہیں تھیں. پھر کیا ہونا تھا, تو جو ایک فلو تھا وہ رک جانا تھا, پھر باقی واقعات آنے بند ہو جانے تھے. پھر تھیراپی نام ہو. اب جب سے میں نے یہ شروع کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ مؤثر ہے, کیونکہ کلائنٹ کے واقعات اس کے ذہن میں آتے رہتے ہیں, ہم نکالتے بھی دیتے ہیں بغیر پوچھے. لیکن اگر ہم وہ یہ نہ کہیں کہ آپ ہمیں واقعات بتائیں گے, تو پھر جو گندے واقعات ہیں, جو بہت برے واقعات ہوتے ہیں, وہ کلائنٹ جو اس کا انکانشیس بھی اس کو رجسٹ کرتا ہے. پھر وہ آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے یا آپ بتائیں گے نہیں تو ہم اس کو نکالیں گے نہیں, جس کی وجہ سے تھیراپی بہت لمبی ہو جائے گی. یہ اور چیز سر وہ بتاتے کب ہیں؟ جس طرح ابھی آپ نے میرا سیشن میں پوچھتا ہی نہیں. یعنی اب میں سوچ رہا ہوں کہ اب میرے ذہن میں آج کل نیا آئیڈیا آ رہا ہے. میں اسے کہوں کہ اگر آپ مجھے کوئی بتانا چاہیں تو, وہ ڈیورنگ نہیں سیشن کے بعد, سیشن کے بعد ہم اسے اگر آپ بتانا چاہیں, ہوتا ہے نا کتھارسس ہو جاتا ہے اگر وہ بتا دیں تو. ہم کہتے ہیں اگر آپ ہمیں کوئی واقعہ بتانا چاہیں آپ بتا سکتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس کیفیت میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ کہتے ہیں ایک دم کلائنٹ ریلیکس ہو جاتا ہے, اور پھر جو واقعات گندے مندے آنے شروع ہو جاتے ہیں وہ سب اس کو ہم حل کرتے جاتے ہیں, اللہ کرم کرتا ہے, ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب اس کے آج آپ نے پریکٹس کرنی ہے, 2 لوگ ہو جائیں گے. تو پہلے والا یاد ہے نا جو ہم نے بیٹھ کے کیا تھا, جی سر. آپ نے 2 لوگ بیٹھ جائیں اور اسی طرح پہلے ایک کرے پھر دوسرے کو کرے. اچھا بیٹے آپ لاسٹ میں آپ گئی تھی, اب آپ ذرا ادھر آئیں اوپر. چلو بیٹے آپ دیکھیں میری انگلی کو آپ نے دیکھنا ہے. اچھا انگلی کو دیکھتے دیکھتے آپ نے آنکھیں ایسا بند کرنی ہیں, اور لیکن ڈیلے اوپر کو رکھنے ہیں. میں 1 2 3 گنوں گا. 1 آنکھیں اوپر کو رکھیں, ایسا بند کریں, 2 آنکھیں بند کریں, ڈیلے اوپر کو رکھیں, بند کریں, ڈیلے اوپر کو رکھیں, بند کر لیں, ڈیلے اوپر کو رکھیں, لمبا سانس لیں, ڈیلے اوپر کو رکھیں, آنکھیں بند کر لیں, ڈیلے اوپر کو رکھیں, آنکھیں بند کریں, شاباش, آنکھیں بند کریں, آنکھیں بند کریں, بند کر لیں, لمبا سانس لیں, لمبا سانس لیں, سانس ڈھیلا چھوڑ دیں, آنکھیں ڈھیلی چھوڑ دیں اور ریلیکس ہو جائیں. اور اب سوچیں کہ میں آپ کو ٹچ کروں گا کہ آپ کے ساتھ کے ساتھ آپ کو اس نے آپ کو ہلکا کرنا, جو ویسے پہلے کیا تھا. غبارہ, ہیلی کاپٹر, جو بھی سوچا تھا وہ سوچیں, تو آپ کا ہاتھ ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا. دیکھیں اوپر جا رہا ہے آپ کا ہاتھ, اور اوپر جا رہا ہے, اور اوپر جا رہا ہے, اور اوپر, شاباش. چلیں 1 2 3 گنے واپس جانے دیں, چھوڑ دیں. آئندہ سے بیٹے اگر آپ چاہیں آنکھیں نہیں کھولیں آپ نے, اسی طرح اپنے آپ کو 1 سیکنڈ میں آپ ٹرانس میں لے جا سکیں گے بہت آسانی کے ساتھ. اب آپ بہت ریلیکس ہیں بیٹے, بہت پرسکون ہیں. اب میں 3 2 1 گنوں گا, 1 پر آنکھیں کھول دیں. 3 2 1 کھول دیں آنکھیں. اس کو ہم کہتے ہیں ریپڈ انڈکشن. یہ تماشے کے لیے استعمال ہوتی ہے. سیکنڈ سیشن میں پھر میں وہ ریلیکس رہوں گا, وہ تقریباً
10-1 منٹ لگ جاتے ہیں ٹرانس میں جانے میں اس طرح. اب میں یہ کرتا ہوں کہ اسی طرح جو اچھے سبجیکٹ ہیں ایسے اس کو ہم کہتے ہیں ریپڈ انڈکشن میتھڈ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں اوپر کو گھمائیں اور اوپر کو گھماتے گھماتے آنکھیں بند کریں, لمبا سانس لیں, آنکھیں ڈھیلی چھوڑ دیں, سانس چھوڑ دیں اور آپ ٹرانس میں ہیں. پھر وہ ٹیسٹ کر لیجیے گا. اس میں ہوتا ہے ٹائم بچ جاتا ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا تھا نا اس بیٹی سے کہ آپ کو کیا اچھا لگا, انہوں نے کہا تھا بادل میں اڑنا اور جھولا. اس کے بعد پھر میں کہوں گا کہ آپ سوچیں آپ جھولے میں آپ ریلیکس ہو رہی ہیں تو آپ 2-3 منٹ کی جھولے کی مشق ہوگی, ٹرانس ان کی بہت بہتر ہو جائے گی. پھر ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہوگا اور کلائنٹ کے ہم زیادہ واقعات سے نکال سکیں گے. اب شروع ابھی نہ کیجیے گا, آپ شروع میں وہی آپ جو پروسیس جو پراپر وہی تھے. بلکہ اب میں جیسے میں نے کہ اب میں کلائنٹ کو یہ نہیں کہتا کہ میں 1 سے 10 تک گنتی کروں گا. اب میں نہیں کہتا, شروع میں کہتا تھا. اب میں آپ نے نہیں کرنا یہ. اب میں کہتا ہوں کہ آپ جسم کو میں نے ریلیکس کرایا ہے, پھر میں کہتا ہوں اب آپ 1 سے 10 تک گنتی گنیں اور 10 لمبے سانس لیں. جب سانس 10 ہو جائے آپ اشارہ کریں, میں نہیں بولوں گا. کلائنٹ خود ہی 10 سانس لیتا ہے, پھر اشارہ کر دیتا ہے, پھر میں سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہوں, ٹرانس ریلیف ہوتی ہے, پھر آگے جو سارا پروسیس جو میں نے کیا تھا وہ باقی کرتے ہیں. سر اس طرح زیادہ آپ کو افیکٹو لگ رہا ہے نا کہ آپ کے بولنے کے علاوہ وہ خود سے کام نہیں وہ یہ نہیں, دونوں کا فرق میں نے کچھ زیادہ محسوس نہیں کیا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں میں دیکھیں میں نے سارا دن بولنا ہوتا ہے, پھر میں تھک جاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں نا یہ ایک ایسی تھیراپی ہے جس میں تھراپسٹ کو بہت بولنا پڑتا ہے. اور سر اس کو گھر جا کے ایکسرسائز کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. ہاں جی ہاں جی. تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم زیادہ واقعہ ذہن سے نکال لیتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے وقت میں بہت زیادہ تھیراپی ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں تھکتا کم ہوں. بلکہ آگے ایک طریقہ میں اور بتاؤں گا جو ہمارا بیسک طریقہ ہے, اس میں بھی اب ہم پہلے میں سب خود کہتا تھا, اب میں کلائنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ یہ کریں آپ وہ کریں, پھر وہ کرتا ہے اور میں اس دوران میں پرسکون رہتا ہوں. سر ابھی جو آپ نے انگلی والی ٹیکنیک یوز کی ہے سر اس کے لیے ہم پیپر لگا سکتے ہیں؟ انگلی ضروری نہیں کہ آپ اتنا ایسے تماشا کیا نا. مجھے یاد ہے کہ ضیاء محی الدین کا نام سنا آپ نے, انہوں نے میرے ساتھ ایک شو کیا کہ آپ اس موضوع پر کام کریں. خیر میں نے اپنے گھر میں وہ ایک پینڈولم ہوتا ہے, وہ پرانا طریقہ ہے, وہ میں نے بھی رکھا ہوا ہے, تو میں اس کو ہلاتا تھا. تمہیں نیند آ رہی ہے, تمہیں وہ ٹرانس میں چلا گیا بندہ ہے, حالانکہ ضرورت نہیں اس کی. تو اس کے بعد پھر میں نے جو وہ چاہ رہے تھے اس کے مطابق میں نے اس کو سارا سیشن پورا کیا. انہوں نے اس کو لائیو پھر اس کو ٹی وی پر دیا. تو اس طرح کی باتیں تھیں. سر کہنے کا مقصد ہے کہ ہم چھت پہ کوئی تصویر یا کوئی ایسا پوائنٹ فکس کر سکتے ہیں کہ تاکہ اس کی آنکھیں اسے نہ کریں. نہیں آپ ویسے دیکھیں نا, جب شروع میں کیا تھا وہ جو میں نے آپ کو کاغذ دیا نا جس میں اس میں وہ جو گول دائرہ ہے یا دوسرا, اس کو میں نے چھت کے اوپر لگایا ہوا تھا. پھر میں کلائنٹ سے کہتا تھا اس کو دیکھیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا آنکھوں کے پیچھے کی طرف ہو, تو جب پیچھے کی طرف ہوتے ہیں تو بندہ ٹرانس میں جلدی چل جاتا ہے. جس طرح ایک ٹیکنیک ہے نا مسل ریلیکسیشن ٹیکنیک, جس میں ہم پہلے مسلس کو ٹینس کرتے ہیں پھر ریلیکس کرتے ہیں, اسی طرح سے وہ آئی سے اوپر ہم دیکھتے ہیں وہ بالکل ٹینس ہو جاتی ہیں اور پھر پر اصل بیسیکلی جب آئی موومنٹ آئی اوپر کو جاتی ہے تو بندہ ٹرانس میں جلدی چلا جاتا ہے. اس لیے ہم پھر وہاں نشان پیچھے لگاتے تھے. ہاں جی ہاں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اب چونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے, اب ہم پراگ ریلیکسیشن میں ہم کو ٹرانس کہتے نہیں ہیں, لوگ گھبرا جاتے ہیں. تو جس کی وجہ سے اب یہ سمپل طریقے ٹرانس یہ جو ریلیکسیشن ہے, ٹھیک ہے, آپ جب میکسیمم ریلیکسیشن میں جاؤ گے آپ اس ٹائم ٹرانس میں ہو. تو جب ہم اپنی آئیز کو اوپر کی طرف لے کے جاتے ہیں ہمارا پورا یہ مائنڈ میں کھنچاؤ ہوتا ہے, ہمارا برین کھنچ جاتا ہے, اور جب ہم ایک دم سے آنکھیں بند کر کے اور سانس کو ڈھیلا کرتے ہیں فل ریلیکسیشن ہوتی ہے. کیونکہ جب سر ابھی اس کو کروا رہے تھے اس کے بعد میں نے یہ کیا ہے یہاں پہ بیٹھے. نہیں وہی دیکھو نا جیسے ہوتا ہے نا دوسرا بیسیکلی ایک الفا اسٹیٹ سنا آپ نے نا, بیسیکلی یہ الفا اسٹیٹ ہوتی ہے. پہلے جب میں شروع کیا اس وقت مجھے نہیں پتہ تھا الفا اسٹیٹ کیا ہوتی ہے. اب جب اس کے بعد میں مزید پڑھتا گیا پتہ چلا یہ وہی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ الفا اسٹیٹ پیدا کرنا نسبتاً مشکل ہے, یہ آسان ہے. اس میں ڈیفینیٹ ہے آپ کہ اب اس میں تو ٹیسٹ ہے آپ کا کہ آپ چلے گئے, آپ ہلکا ہو گیا, آنکھیں جڑ گئی, آپ ٹرانس میں چلے گئے. اس کے بعد پھر تھیراپی شروع ہو جاتی ہے, وہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں.